بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ دنیا والے ان کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنائیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اسی لیے دنیا میں بھیجے گئے کہ بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہو۔ ہمارے اور انبیاء حضرات علیہ السلام میں فرق یہی ہے کہ ہمارا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعے نہیں، مگر انبیاء علیہ السلام کا رابطہ بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ سے قائم رہتا ہے۔ اسی بنا پر انبیاء علیہ السلام دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کرتے، بلکہ ان کا استاذ اور معلم براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو کمالات عطا ہوتے ہیں وہ بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتے ہیں، اور اس کے برخلاف انسان کو جو کمالات ملتے ہیں ان میں بظاہر اس کی محنت کا دخل ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو کمالات عطا ہوتے ہیں وہ بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوتے ہیں، اور اس کے برخلاف انسان کو جو کمالات ملتے ہیں ان میں بظاہر اس کی محنت کا دخل ہوتا ہے۔ آدمی علم سیکھے گا تو استاد کے پاس جائے گا، کتاب پڑھے گا تو استاد کے پاس جائے گا، فن سیکھے گا تو فنکار کے پاس جائے گا، محنت کرے گا تو استاد کے پاس جائے گا، سیکھ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو بھی سکھلایا وہ براہ راست سکھلایا، اور یہی سچے انبیاء کی علامت ہے۔ ان کا دنیا میں بھی کوئی استاد نہیں ہے۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی دور دور تک ان کو پڑھانے والا نظر نہیں آئے گا۔ انبیاء علیہ السلام کو تمام معلومات، تمام رہنمائیاں براہ راست اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہیں، اور اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ کبھی دل پر وحی کا القاء ہوتا ہے، کبھی فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، کبھی کسی اور ذریعے سے خواب وغیرہ کی صورت میں بات بتلائی جاتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام دنیا والوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں کہ زندگی ایسے گزارو۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ دنیا میں کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، کیونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ تو 24 گھنٹے، مہینوں اور سالوں عبادت میں مشغول رہے گا، اور وہ تھکے گا بھی نہیں، اور اس سے بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ آدمی اس کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر فرشتے میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا، اس کو تو اطاعت ہی اطاعت کرنی ہے، اور انسان میں اچھائی اور برائی دونوں کے مادے موجود ہیں۔ اس کے باوجود اگر برائی سے بچے گا، اچھائی کرے گا تو ثواب ملے گا۔ یہی امتحان کا مطلب ہے۔ تو اسی غرض سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انبیاء علیہ السلام کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام خاص قوموں کی طرف تشریف لاتے تھے، بیک وقت کئی نبی ہوتے تھے، ایک فلاں قوم کی طرف، دوسرا فلاں علاقے والوں کے لیے وہ چلا جاتا تھا، جب قوم میں بگاڑ ہونے لگتا تھا دوسرا آ جاتا تھا۔ لیکن ہمارے آقا و مولا محسن انسانیت، فخر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ مشرق و مغرب کے لیے آپ کو نبی بنایا، جنات اور انسان کے لیے آپ کو نبی بنایا، تمام عالم کے لیے آپ ہی کو نبوت عطا فرمائی، کیونکہ اب کوئی نیا نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ آپ پر دین کو مکمل کر دیا، شریعت کو کامل فرما دیا۔ اب آپ کے دین کے علاوہ کوئی چیز ذریعہ نجات نہیں ہے، اور انسانیت کو عزت نہیں مل سکتی
جب تک کہ وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر نہ چلے۔ نہ دنیا میں کامیابی ملے گی، نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ یہی دین محمدی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے۔ جتنا سیرت سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی پیغمبر علیہ السلام سے قریب ہوتا جائے گا۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیغمبر، آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر میری پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والے اور نہایت ہی مہربان ہیں۔ یعنی جو شخص پیغمبر کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا بن جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہا مانا بس اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس لیے ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، کہیں کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی نسل اور خاندان سے اس کا تعلق ہو، اس کو بہرحال پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے۔ بڑے افسوس کے سے بات کرنی پڑتی ہے کہ دنیا جہان کی باتیں ہم جانتے ہیں، گناہوں کی باتیں ایسی یاد ہیں کہ کبھی ذہن سے محو نہیں ہوتی، اور آج تو ٹیلی ویژن، فلموں کا دور ہے، موبائلوں کا دور ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پوری اسٹوریاں یاد کر لیتے ہیں۔ یاد نہیں ہے تو کیا یاد نہیں ہے، ہمیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات یاد نہیں، نہ پڑھنے کی فکر ہے نہ جاننے کی، البتہ زبانی دعویٰ بہت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں نعوذ باللہ کوئی خبیث النفس شخص شرارت کرے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے، ضرور کھولنا چاہیے، اور جتنا بھی اس پر غصہ آئے کم ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہم نے خود کیسا تعلق قائم کر رکھا ہے۔ یہ زبانی جمع خرچ تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تعلق حلق سے نیچے نہ اترتا ہو، صرف زبان تک محدود ہو۔ ہماری زندگی سنتوں سے کتنی معمور ہے، ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ کتنا ہوتا ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی سنتیں کتنی زندہ ہیں، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ انہی سب مقاصد کے تحت یہ ایک چھوٹا سا پروگرام شروع کیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نکالیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات سنیں گے، اس سے دلچسپی پیدا ہوگی، محبت میں اضافہ ہوگا، انشاءاللہ دل میں سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا، اور ہمارے گھروں کے اندر سنتیں زندہ ہوں گی۔ ہماری سیرت و صورت، عادت و اخلاق سنتوں کے رنگ میں رنگین ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری نجات، ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔